کے ساتھ ایک محاورہ بن گیا. اب کیا کروں میں. میڈیا ایک رضیہ ہے جو گنڈوں میں گھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور گنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اب میں یہاں پہ آسما کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ کچھ واقعات کی یہ بھی عینی شاہد ہیں, اور میں آپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ ہمیں ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی دیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ جب تک ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں چلائے گی تو نہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے, نہ کشمیر کے مسئلے حل ہوں گے. ہندوستان جو کرتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی, لیکن بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا آسما نے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا. یہ مت سمجھیں کہ 5 اگست 2019 اچانک ہو گیا, بالکل اچانک نہیں ہوا. 5 اگست 2019 کے دن جنگ اخبار میں جو میرا کالم شائع ہوا وہ گوگل کر کے نکال کے پڑھ لیں. تو مجھے اگر کچھ پتا تھا اور میں وہ وارن کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا. صرف ایک آسما شرازی نہیں ہے یہاں پہ جس کو کچھ باتوں کا پتا ہے, ایک اور بھی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محترم, فواد حسن فواد صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ کون کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں تھے. انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا, انڈیا کی تو مذمت کرتے ہیں بھائی, دشمن ہے. اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کس کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی. آسما آپ کی اجازت سے, برا نہ منانا, ایک جگہ پہ آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا, آف دی ریکارڈ تھی, میں نام نہیں لیتا, پتہ چل جائے گا سب کو. چلو یہ ویسے ہیں بڑے سمجھدار کشمیری ہیں, ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن ہیں بڑے سمجھدار. تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں ہمیں مجھے خاص طور پہ بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دے گی, یہاں تک کہا کہ اگر مارشل لا لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے, یہ میڈیا نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا. ایسے ہی ہوا, بالکل یہی کہا اس نے. بالکل کون؟ نہیں بھائی, 19 کے بعد کی بات ہے یہ. بس ٹھیک ہے, کسوٹی نہیں, بس ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو. یہ 2019 کے بعد کی بات ہے. جی ہاں. نہیں, قاسم کے ابا نہیں ہے, وہ تو سویلین ہے بھائی. یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دے ابا دے پا دے, وہ بیچارے انہوں پسا دے. اچھا دیکھو, حالانکہ اس معاملے میں قاسم کے ابا کافی بے ضرر تھے. دیکھیں, یہ مذاق میں نہ لیں اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میڈیا والے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتے. اب انہوں نے مسئلہ کشمیر کیسے حل کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کرتارپور راہداری کھولی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کھولی آپ نے. اس کے بعد انہوں نے بیک چینل کھول دیا, بیک چینل سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی کشمیریوں کو ریلیف ملتا. پھر انہوں نے سیز فائر کر دیا فروری 2021 میں, اس کا کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا نا کشمیریوں کو. تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں ان دنوں میں سیز فائر کے بعد میں وہ ہجیرا گیا, آگے گیا عباس پور, اس کے آگے میں ادھر پھرتا رہا, ایل او سی پہ لوگوں سے بات چیت کرتا رہا. کو حالات مجھے کو ٹھیک نظر نہیں آئے کہ پہلے وہ انسانوں کو گولیاں مارتی تھی انڈین آرمی, سیز فائر کے بعد وہ ان کی مرغیاں, بھینسیں, بکریاں, ان کو گولی مارتے ہیں. میں جب واپس گیا تو مجھے آرڈر آیا, آرڈر کہ یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ وہ گائے, بھینسوں اور بکریوں کو گولیاں مارتے ہیں. میں کہا کیوں جی؟ میرے پہ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان میں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہی ہے, اور میں کہوں نہیں, بالکل سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, سب صحیح جا رہا ہے. تو تب کافی حالات جو ہے وہ ہمارے لیے خراب ہو گئے, اور سیدھی سی بات ہے سینسر کے ذریعے ہماری آواز دبا دی گئی. کس چیز پہ سینسر لگایا؟ میرے پیارے بچوں, آپ کو سنا رہا ہوں, بزرگوں کو نہیں سنا رہا, کہ یہ اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے میڈیا. مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ سیز فائر کے بعد لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو مال مویشی ہے ان پر فائرنگ کرتی ہے تاکہ وہ ہجرت کر کے پیچھے چلے جائیں, علاقے خالی کر دیں. اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی. اگر میں اس پہ کچھ لکھتا تھا تو وہ شائع نہیں ہوتا تھا, کچھ بولتا تھا وہ آن ایئر نہیں ہوتا تھا. تو الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وہ جو ماسٹر مائنڈ صاحب تھے انہوں نے کوئی 10-15 صحافی اکٹھے کیے, اور ان میں آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے جناب ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ کھول دی. تو مجھے تو اس دن بڑا اپنے آپ پہ فخر ہوا کہ یار میرے پہ چارج شیٹ لگ رہی ہے, آسما شرازی پہ چارج شیٹ لگ رہی ہے, باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو نام لے لے کے وہ صاحب سلواتے سنا رہے ہیں. بس انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چھڈا گا نہیں, باقی جو انہوں نے کرنا تھا کہہ دیا. چھتر پریڈ کی اس نے ہماری. کیا قصور کیا ہے کہ آپ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیا والے مسئلہ حل نہیں ہونے دیتے. اب وہ سن لیں ان کا سلوشن کیا تھا, جو وہ سلوشن بھی انہوں نے ریپیٹ کیا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہی جنرل مشرف والا جو فارمولا تھا کہ جو
ہندوستان کے پاس کشمیر ہے. کشمیر ہے وہ ہندوستان کے پاس رہے, جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے. یہ کوئی سلوشن ہے یا دھوکہ دہی ہے؟ دھوکہ. تو شاہ صاحب یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ پاکستان میں. اچھا میں میر صاحب اب چونکہ آپ نے بار بار اس موضوع پہ بولنا ہے, یہ آپ نے اتنا بڑا ایک سچ بول دیا ہے جس کی سزا آپ نے بھی بھگتنی ہے اور پھر ہم نے بھی بھگتنی ہے, اور شاہ صاحب نے زیادہ بھگتنی ہے. ہم نے یہ بات اس وقت کی جب وہ صاحب, اور نام لے ہی دیتا ہوں یار, جب وہ صاحب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. جب وہ آرمی چیف تھے, اس کے ہٹنے, آرمی چیف سے کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بات نہیں کی. یہ ساری باتیں بھی وہ اس وقت کر رہا تھا جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی, اور 9 مہینے اس نے میرے پہ پابندی لگائی رکھی انہی باتوں کی وجہ سے. تو ہم اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ جب کوئی بندہ چلا جائے, آفس سے چلا جائے, پھر اس پہ بات کرو. تو یہ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دی گیم. ہم اگر صحافت کے پروفیشن میں ہیں تو ہم صرف اگر یہ کہہ دیں کہ اوہو جی آواز بند ہو گئی تھی, پابندی لگا دی تھی تو اس لیے میں نے بات نہیں کی. بات میں نے بھی کی, آسما نے بھی کی, اس کا خمیازہ بھی بھگتا, اور وہ خمیازہ بھگت کے ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ ہمارا پروفیشن ہے, یہ کرنا ہے. لیکن کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے مسئلہ کشمیر اور میڈیا کا کردار, تو میڈیا کا کردار میں نے کہہ دیا کہ اس پہ تو مجھے بالکل شرمناک ہے, لیکن حکومت پاکستان کا کردار جو ہے وہ شرمناک ترین ہے. تو علی گیلانی صاحب کا آخری دنوں میں ان کی وفات سے پہلے جو مجھے ان کا جو میسج آیا تھا وہ میں نے اس کو چھپایا نہیں کوئی بھی, میں نے اس کو میڈیا پہ میں نے نشر کر دیا تھا. وہ یہی تھا, سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ ٹرسٹ باجوہ, یہ تھا.